اب وہ پہلے سا روپ تو نہ رہا۔ عمر اور وقت کی گرد نے اصل تصویر کو دھندلا دیا تھا، مگر آج بھی آئینے کے سامنے ٹھہر کر اپنا جائزہ لیتی ہوں تو نکھری نکھری صورت دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے لاکھوں میں ایک بنایا اور اس حسین چہرے کو دشمنوں کے ہاتھوں سے جلنے سے بچا لیا۔ یہ بہت دور کی بات نہیں، 10 برس پہلے کا قصہ ہے۔ ان دنوں مجھ پر کچی کلیوں کا سا روپ تھا، شہابی رنگت اور نرگسی آنکھوں میں بڑے گلابی ڈوڑے دیکھنے والوں کو دیوانہ کیے دیتے تھے، لیکن مجھے اپنے حسن کی سحر انگیزی کا قطعی احساس نہیں تھا۔ میں اپنی خوبصورتی کے جادو سے ناواقف تھی، اور اس ناواقفیت میں اماں کی گہری تربیت کا ہاتھ تھا۔ جب سارا زمانہ مجھے حور و شمائل گردان تھا، تب بھی اماں مجھے بدصورت اور نکمی صورت کہہ کر دھتکار دیا کرتی۔ انہوں نے بڑی دانائی سے کبھی محسوس نہ ہونے دیا کہ میں غیر معمولی طور پر حسین ہوں۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں اپنے حسن خوابیدہ سے آشنا ہو جاؤں اور خود بینی اور خود آرائی پر مائل ہو جاؤں۔ خوبصورتی میں اماں بھی کسی سے کم نہ تھیں۔ مجھ سے بڑے چاروں بھائی بھی مردانہ وجاہت کا پیکر تھے۔ میں گھر میں سب سے چھوٹی اور سبھی کی آنکھوں کا تارا تھی۔ اماں بابا نگاہوں ہی نگاہوں میں مجھ پر صدقے واری ہوتے تھے، مگر انہوں نے اپنی صالحانہ چاہت کا کبھی اس طرح اظہار نہیں کیا کہ میں خود سر ہو جاؤں یا مجھے اپنی حسین شکل و صورت پر غرور ہو رہا ہو۔ پرائمری پاس کر کے سیکنڈری میں داخلہ لیا تو اسکول کی لڑکیوں نے میری صورت کو سراہنا اور مجھے باور کرانا شروع کیا کہ میں حسن کی ملکہ ہوں۔ وہ مجھ پر رشک کرتی تو ان کی ستائشی بھری نظروں کا مفہوم سمجھ کر میرا انگ انگ خوشی سے ناچ اٹھتا۔ یہ عمر کا وہ حصہ تھا جب کسی کو چاہنے اور چاہے جانے کی خواہش شدید ہو جاتی ہے۔ جو حسن ہو تو دولت کی چاہ ہوتی ہے، مگر خدا نے تو مجھے حسن اور دولت سبھی کچھ دے رکھا تھا۔ خود کو خوش نصیب کیوں نہ سمجھتی۔ انہی دنوں ایک سہیلی کی شادی میں ریان سے میری ملاقات ہوئی۔ وہ میری سہیلی کا چچا زاد بھائی تھا، بود و باش سے کھاتے پیتے گھرانے کا لگتا تھا۔ شادی کے ہنگاموں میں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا تھا۔ تانیہ میرے بچپن کی ساتھی تھی۔ امی نے مجھ کو اس سے ملنے سے کبھی نہ روکا تھا۔ میں اس کے گھر جایا کرتی تھی۔ اس کی شادی کے دنوں میں میرا اس کے وہاں آنا جانا بڑھ گیا۔ وہاں ریان بھی ہوتا، تبھی اس سے آئے دن ملاقات ہو جاتی۔ یہ رسمی ملاقاتیں چند دنوں میں ہی ایک نئے رنگ میں ڈھل گئیں۔ شادی کا ہنگامہ سٹ پڑ گیا، لیکن میری ریان سے ملاقاتیں جاری رہیں۔ وہ میری زندگی میں آنے والا پہلا تھا۔ اس کی قربت نے مجھ کو نڈر بنا دیا۔ اب اکثر اسکول سے چھٹی کر کے اس کے ساتھ کسی پارک یا ریسٹورنٹ میں جا بیٹھتی، جبکہ اس سے قبل میں ایسی جرت کا سوچ بھی نہ سکتی تھی۔ امی سے پوچھے بغیر کسی دوست کے گھر جاتے ہوئے بھی ڈرتی تھی، مگر محبت کے نشے میں ڈوب کر انسان ہر مدغم کو پار کر جاتا ہے۔ ریان کی چاہ نے مجھے بھی اب ہر خوف سے بیگانہ کر دیا تھا۔ ریان کے بارے میں اتنا جانتی تھی کہ وہ کسی کمپنی میں مینیجر ہے، والدین پنجاب کے کسی قصبے میں رہتے ہیں اور زمینداری کرتے ہیں۔ اس کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ ریان نے بتایا تھا کہ اس کے والد اس حد تک پرانے خیالات کے مالک ہیں کہ انہوں نے کبھی ریل گاڑی کا سفر نہیں کیا۔ وہ ابھی تک گھڑ سواری کے دور میں جی رہے ہیں، کراچی جیسے شہر میں بھی آنے کا نہیں سوچتے۔ یوں بھی سفر ان کے لیے محال تھا۔ بڑھاپے اور بیماری نے ان کو سفر کے قابل نہ چھوڑا تھا۔ جب ماں کو علم ہوا کہ میں ریان سے شادی کی خواہش مند ہوں تو انہوں نے طریقے سے اپنے طور پر اس رشتے کا تذکرہ میرے بھائیوں سے کیا۔ وہ قطعی راضی نہ ہوئے۔ میں اپنے 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ بھلا یہ لوگ کیوں میرا ہاتھ کسی غیر خاندان کے تنہا نوجوان کے ہاتھ میں دینا گوارا کر سکتے تھے؟ گھر والے اس کے ساتھ نہ تھے تو بھائی ریان کو لاوارث کہہ کر پکار رہے تھے۔ کہتے تھے کہ تنہا بہانے کو آنے والا لاوارث ہوتا ہے، ایسے کو بہن دے کر کیا ہم اپنی بہن کو بھی بے سہارا کر دیں؟ گھر والوں کے الفاظ پر میں برملا احتجاج کر سکتی تھی، لیکن مسلسل خاموشی اور گمسم رہنے سے سب سمجھ گئے کہ میں رشتے کے ٹھکرانے پر افسردہ ہوں۔ جب ریان کا رشتہ میرے بھائیوں نے رد کر دیا تو اس نے ہمت نہ ہاری۔ اس نے امی سے رابطہ رکھا اور یوں ہمارے گھر دہلیز پر اتنی بار اماں کے قدموں میں حاضری دی کہ بالآخر میری ماں نے منت سماجت سے بابا جان سے منوا لیا کہ بظاہر اس رشتے میں کوئی خرابی نہ تھی، سوائے اس اعتراض کے کہ ریان کے باپ اس شادی میں شامل نہ ہو سکتے تھے۔ بڑے شہروں کی لڑکیاں ان کی نظروں میں آزاد خیال تھیں،
جو دیہات کی بہویں بننے کے قابل نہ تھیں۔ ماں بھائیوں کو بھی سمجھاتی کہ بیٹیوں کے اچھے رشتے آج کل ملنا مشکل امر ہے، اور رایان میں کوئی خرابی نہیں، رشتہ چونکہ تم لوگوں کو گھر بیٹھے مل رہا ہے تبھی اس کی قدر نہیں کر رہے ہو۔ اور اس ماں کے سمجھانے پر گھر کے سبھی مرد راضی ہو گئے، اور یوں 4 ماہ بعد میری آرزو دھوم دھام کے ساتھ پوری ہو گئی۔ شادی کے بعد چند ماہ رایا نے مجھے شہر میں اپنے رشتہ داروں کے گھر رکھا، اور پھر گاؤں چلنے کی خواہش ظاہر کی۔ مجھ کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ میں تو خود اپنے سسرال والوں سے ملنے کو بے قرار تھی۔ جستجو تھی کہ دیکھوں یہ کیسے لوگ ہیں، میں نے کبھی گاؤں کی زندگی دیکھی نہ تھی۔ سرسبز و شاداب کھیت، گنگناتی ندیاں، اور بلندیوں پر سے گرنے والے جھرنوں کا ترنم، دریا کی لہروں سے پھوٹتی موسیقی، اور دیہات کے بارے ایسی ہی دل فریب حکایتیں اور پرلطف مناظر کتابوں میں پڑھے تھے یا فلموں میں یہ سب دیکھا تھا۔ جب جیون ساتھی نے خود اس اندیکھی جنت کو دکھانے کی پیشکش کی تو دل اچھل گیا۔ شادی کے بعد پہلی بار سسرال جا رہی تھی، دل خوفزدہ بھی تھا کہ لوگ شادی میں نہ آئے تھے، خدا جانے اب کیسا سواگت ہو اور کیسے پیش آئیں۔ سنا تھا کہ دیہاتی محبت والے اور سیدھے سادے ہوتے ہیں، مگر ایک اندیشہ تھا کہ وہ بہو کے روپ میں ایک شہری لڑکی کو قبول کریں گے یا نہیں۔ ان کو یہ دکھ تو ہوگا کہ اپنے ہاتھوں بیٹے کے سر پر صحرا نہ سجا پائے تھے۔ اپنے اس خدشے کا ذکر ریان سے کیا تو وہ ہنس دیے، کہا پاگل ہو گئی ہو، میرے بابا جان بے حد مہربان اور اچھے انسان ہیں، اور یہ شادی میں نے ان سے اجازت لیے بغیر نہیں کی۔ وہ کراچی آنے سے معذور تھے، ضعیف اور بڑھاپے کے کارن ہماری شادی میں شرکت نہ کر سکے، مگر وہ ہم سے ناراض نہیں رہ سکتے۔ وہ تم جیسی پڑھی لکھی چاند جیسی بہو کو پا کر نہال ہو جائیں گے۔ فرض کتنی ہی دیر تک وہ اپنے والد کی دلچسپ باتیں بتاتے رہے اور میں ان کی باتوں میں کھو گئی۔ اس ہفتے وہ مجھ کو لے کر اپنے آبائی قصبے پہنچے۔ گاؤں کے دستور کے مطابق انہوں نے مجھے سر سے پیر تک خود کو ایک بڑی سی چادر میں ڈھانپنے کو کہا تھا، اور میں نے ریان کے حکم کی تعمیل کی تھی۔ ہم گاؤں پہنچے۔ یہ 500-600 کچے پکے مکانات پر مشتمل ایک آبادی تھی جس کے اطراف میں کھیت ہی کھیت تھے۔ اس علاقے میں میرے سسر اور شوہر کی داغ بیٹھی ہوئی تھی۔ رستے میں جو بھی ملا اس نے ادب سے جھک کر ریان کو سلام کیا اور نیاز مندی سے خیریت پوچھی۔ نیم پختہ سڑک پر کافی دور سفر کرنے کے بعد بالآخر کھیتوں کے درمیان سرخ پختہ اینٹوں سے بنے ایک بڑے سے مضبوط گھر کے سامنے ہمارا تانگا جا رکا۔ وسیع ریوڑی پار کر کے ابھی ہم اندر پہنچ بھی نہ پائے تھے کہ ہماری آمد کی خبر ہر طرف پھیل گئی۔ ادھر ادھر کے گھروں سے لوگ نکل پڑے۔ رایان بھائی آ گئے کا نعرہ ہر زبان پر تھا۔ رایان مجھ کو ساتھ لے کر سیدھے اپنے بابا جان کے کمرے میں گئے۔ سفید سن پٹیوں سے بنائے رنگین پاؤں والے پلنگ پر ملتانی چھاپے دار پلنگ پوش بچھا تھا، اور اس پر گاؤں تکیے سے ٹیک لگائے ایک تندرست و تندومن شخص بیٹھا تھا۔ قریبی پیتل کا چمکتا دار حکا رکھا ہوا تھا جس کو وہ چلم بھی کہتے تھے۔ چلم کی دراز ان کے لبوں میں دبی تھی۔ سفید لنگی کرتے میں ان کا دبدبا ثابت تھا، اور لباس کی نفاست میں اجلا پن ان کی تمکنت کو ظاہر کرنے کو کافی تھا۔ رایا نے ادب سے جھک کر ان کو سلام کیا اور پھر دھیمے لہجے میں نگاہیں جھکا کر میرا تعارف کرایا۔ یہ آپ کی بہو سمینہ ہے، سلام کہنے آئی ہے۔ انہوں نے روب بھری ایک گہری نگاہ مجھ پر ڈالی اور میرے بارے میں ایک لفظ بھی ان کی زبان سے ادا نہ ہوا، صرف کہا تو اتنا اچھا۔ میں سر جھکائے چند سیکنڈ کھڑی رہی تو رایان گویا ہوئے، بابا جان کیا حکم ہے، اپنے کمرے میں لے جاؤں اسے؟ ٹھہر ٹھہر کر اور چبا چبا کے انہوں نے یہ الفاظ ادا کیے۔ میرے آنسو پلکوں تک آ گئے کہ سسر نے پہلی بار دیکھ کر مجھے دعا بھی نہ دی تھی، شاید کہ ان کا یہی طریقہ تھا۔ ریان مجھے کمرے میں بٹھا کر چلے گئے۔ اس کے بعد اونچی آواز سے ان کی باتیں کرنے کا آہنگ مجھ کو سنائی دینے لگا۔ وہ اپنی مادری زبان میں گفتگو کر رہے تھے، جیسے دونوں میں کچھ تکرار ہو رہی ہو۔ مجھ کو صرف آواز سنائی دے رہی تھی، مگر گفتگو کے معنی نہ سمجھ پا رہی تھی۔ میں کمرے کے ایک کونے میں کھڑی تھی۔ اسی انسان میں ان کی ملازمہ جنت مجھ کو شربت دلائی۔ میں نے پوچھا، کیا کہہ رہے ہیں یہ؟ جھگڑا ہو رہا ہے کیا؟ نہیں بی بی، یہ ایسے ہی بولتے ہیں، بس ذرا اونچی آواز میں۔ آپ پریشان نہ ہو، آرام کریں۔ ذرا دیر بعد ریان آ گئے۔ ان کا چہرہ سرخ اور تمتمایا ہوا تھا۔ میں نے بے قرار ہو کر سوال کیا، کیا ہوا؟ کیا کچھ برا بھلا کہا ہے؟
آپ کے بابا جان نے؟ نہیں، وہ بولے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم میں یہی خرابی ہے، ذرا ذرا سی بات پر سہم جاتی ہو۔ اس روز کے بعد میری سسر صاحب سے کوئی بات نہ ہوئی، سامنا ہو جاتا تو میں نظریں نیچے ہی رکھتی اور سلام کرتی، وہ ہوں کہہ کے آگے بڑھ جاتے۔ اس رویے سے صاف ظاہر تھا کہ خفی تو تھے ان کو، مگر کبھی سخت لہجے میں مجھ سے بات نہ کی۔ یہاں آئے 2 ماہ ہو چکے تھے۔ ایک روز ریان شہر گئے ہوئے تھے اور میں کمرے میں اکیلی تھی۔ کسی نے دروازے پر دستک دی۔ میں نے اٹھ کر در کھولا۔ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ایک نوجوان اور اس کی والدہ سامنے کھڑے ہیں۔ خاتون میرے سسر کی بہن تھیں اور ان کے ساتھ ان کا 25 سال کا بیٹا ظفر تھا۔ یہ تعارف خاتون نے کرایا اور بولی، اچھا تو تم میری بیٹی کی جگہ لینے آ گئی ہو؟ جس پلنگ پر بیٹھی ہو جانتی ہو یہ کس کی سیج ہے؟ یہ میری بیٹی کی سیج ہے۔ اس پر اس کے بیٹے ظفر نے کہا، مگر اماں جی، ہم اس کو یہ سیج نصیب نہ ہونے دیں گے۔ ماں بولی، چپ رہو، اس کا قصور نہیں، قصور ریان کا ہے۔ اس کا کیا لینا دینا؟ کیوں نہیں؟ اس نے تو اس کو پھنسایا ہے۔ اگر میری بہن کو کچھ ہو گیا تو میں دونوں کو نہیں بخشوں گا۔ نوجوان کے تیور خطرناک دیکھ کر اس کی ماں نے اسے بازو سے پکڑا اور کھینچ کر باہر لے گئی۔ یہ میری ریان کے قریبی رشتہ داروں سے پہلی ملاقات تھی۔ سسرال والوں سے ملنے کا شوق جھاگ کی طرح دل میں بیٹھ گیا۔ اس شب 8 بجے دوبارہ دروازہ کھلا اور ظفر ہاتھ میں بوتل لیے بے دھڑک میرے کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس کا چہرہ وحشت بھرا تھا۔ آتے ہی بولا، جانتی ہو میری بہن ریان کی 10 برس سے منقوہہ تھی، مگر اس نے اس کی زندگی کی خوشیوں کو روند کر تم سے شادی کر لی۔ وہ بھی 17 برس کی ہے اور اس نے اس عمر میں خوشی کا منہ دیکھنے کی بجائے موت کو گلے لگا لیا۔ اس نے کالا پتھر پی لیا ہے اور اسپتال میں موت سے جنگ لڑ رہی ہے۔ میں حیرت سے ظفر کی بات سن رہی تھی۔ وہ دیش میں دیوانہ لگ رہا تھا۔ میں نے پہلی بار اس کی زبان سے کالا پتھر کا نام سنا تھا۔ نہیں جانتی تھی کہ دیہات میں لوگ اس سے کیا کام لیتے ہیں۔ بہرحال یہ اندازہ ہو گیا کہ مہرالنساء جو ریان کی بچپن سے منگیتر تھی، اس نے خودکشی کی خاطر یہ پتھر پی لیا تھا۔ میں تو یہاں کے حالات سے صریحاً بے خبر تھی۔ کیا معلوم تھا کہ ریان کی منگیتر اس کی پھپھو کی بیٹی ہے، اور جب وہ 7 سال کی تھی اس کی منگنی ہوئی تھی اور 2 سال قبل اس کا نکاح ہو گیا تھا۔ رخصتی باقی تھی کہ ریان نے مجھ سے شادی کر لی۔ اس وجہ سے اس لڑکی نے کالا پتھر پی لیا اور اسپتال میں آخری سانسیں لے رہی تھی۔ اف میرے خدا، میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ جب ظفر نے یہ بتایا، میں نے کہا، بھائی صاحب، مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ ریان نے یہ سب نہیں بتایا، ورنہ میں کبھی اس سے شادی نہ کرتی۔ مگر وہ جیسے میری آواز ہی نہ سن رہا تھا۔ اس نے فوراً پیچھے مڑ کر کمرے کی چٹخنی چڑھائی اور یوں میری جانب بڑھا جیسے کوئی شکاری شکار کی طرف بڑھتا ہے۔ میں پیچھے ہٹ گئی، دیوار سے جا لگی۔ مجھے اپنے بچاؤ کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ تبھی پاس پڑی میز پر رکھی چیزیں میں نے اٹھا اٹھا کر اس کو مارنا شروع کر دی۔ پاؤڈر کا ڈبہ، شیشے کا گلدان، جو بھی تھا تاک کر مارا۔ گلدان اس کے ہاتھ میں پکڑی بوتل کو جا لگا اور بوتل میں بھرا سیال اچھل کر ظفر کے منہ اور آنکھوں پر گر گیا۔ اس کا چہرہ، بازو، قمیص، سب پر وہ سیال گر گیا۔ اتنے میں سسر صاحب دوڑے آئے اور دروازہ ہی پیٹنا شروع کر دیا، کیونکہ جنت دیکھ چکی تھی ظفر تیزاب کی بوتل یہ کمرے میں گھسا ہے۔ ملازمائیں بھی دوڑی آ گئی تھیں۔ اتنے میں ریان بھی آ پہنچے اور ظفر کو قابو کیا۔ تیزاب جو وہ مجھ پر انڈیلنے آیا تھا، خود اسی میں نہا گیا تھا۔ وہ بری طرح جھلس گیا تھا، پھر تکلیف سے بے ہوش ہو گیا۔ اسے اسپتال لے گئے۔ حویلی میں شور و غل تھا۔ نوکر چاکر ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ نہ جانے کس نے پولیس کو خبر کر دی تھی۔ ڈاکٹر کے ساتھ پولیس بھی آ گئی تھی، جس نے میرا بیان قلم بند کیا۔ اب یہاں رہنا میرے لیے خطرے سے خالی نہ تھا۔ بس میں نے خواہش کی کہ مجھے میرے مائکے پہنچا دیا جائے۔ پولیس کی حفاظت میں ہی میں مائکے آئی تھی۔ پولیس کو میں نے یہی بیان دیا کہ مجھ پر ظفر تیزاب پھینکنے آئے تھے، مگر تعاقب میں دوڑ بھاگ کے نتیجے میں یہ خود ہی مسحری سے ٹکرا کر گر پڑے۔ چونکہ انہوں نے بوتل کا ڈھکن کھول رکھا تھا، لہٰذا تیزاب انہی کے اوپر گر گیا۔ کیس چلا، جانے کیا ہوا، کیسے چلا، کیسے ختم ہو گیا۔ ریان مجھے لینے آئے، میں نہ گئی۔ بھلا کیوں کر جاتی؟ میرے والد اور بھائی سینہ سپر ہو گئے کہ ایک بار خدا نے ہماری بہن کو بچا لیا ہے۔
بھیجا تو سسرال والے جانے اس کا کیا حشر کریں۔ میں خود بھی وہاں کے لوگوں اور سسرال کے ماحول سے ڈر گئی تھی۔ ریان کی منقوہ بھی بچ گئی تھی، لہٰذا وہاں جانے کا مطلب سوتن کو قبول کرنا یا اس کے بھائیوں کے انتقام کا نشانہ بننا تھا۔ دل پر پتھر رکھ کر میں نے ریان کی محبت کو دفن کیا اور والد صاحب کی رضا سے طلاق لے لی۔ اس کے بعد دوبارہ شادی نہیں کی۔ لوگ کہتے ہیں حسن بھی دولت ہے کہ جس کو خدا دے، مگر میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہت زیادہ خوبصورتی بھی جان کے لیے خطرہ بن جاتی ہے۔ جیسے دولت کے پیچھے لٹیرے لگ جاتے ہیں، ویسے ہی اچھی صورت کے پیچھے بھی میلی نگاہیں لٹیرے بن کر پڑتی ہیں۔ سوچئے، خدا نہ خواستہ اس روز ظفر اگر اپنے ارادے میں کامیاب ہو جاتا تو میرے حسن کا کیا حال ہوتا۔ آج بھی آئینہ دیکھتی ہوں تو یہی سوچتی ہوں، سچ شکر کہ وہ اپنے ارادے میں کامیاب نہ ہوا اور میری صورت بگڑنے سے بچ گئی۔